الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آج روحانی وظائف چینل کی طرف سے آپ کے تمام مسائل کا حل صرف ایک تسبیح میں جمعۃ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو کہ تیسرے کلمے پر مشتمل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر حاجت مراد کو پوری فرما دے گا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ چینل مہیا ہوا جس میں ہمیں روحانی وظائف کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی ملتی ہیں۔ تو آپ لوگ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں۔ افسوس ہم نا قدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جہنم کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ مفسر شہیر الحکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ تو آج آپ لوگ نیکیاں کر لیں کہ اس کا ایک نیکی کا ثواب اس دن کا 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ تو صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی اور پیر شریف یعنی منگل اور بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نفل ادا کرتے ہیں۔ تو جمعے کی اور بھی بہت زیادہ برکات ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں آپ نے سنے ہوں گے، آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس دن میں تمام مخلوق وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اس دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے۔ کتنے؟ 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے،
جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اور اس دن ناخن کاٹنے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک میں آپ کو روایت سناتی چلتی ہوں کہ ایک شخص فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ تو یہ ایسا دن ہے جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی حاجتیں پوری کروا لیں، اپنے مسائل حل کروا لیں۔ آج ایک دن آپ کے پاس ہے، کیا پتہ زندگی کا اگلا دن ہے بھی یا نہیں، کیا پتہ صبح ہوگی بھی یا نہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اور اپنی حاجات کو پورا کروا لیں۔ تو زندگی آپ جانتے ہیں پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی کروڑ پتی یا ارب پتی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بیٹے کے رشتے کے مسئلہ، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی ذاتی مسئلہ، کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اس طرح اور بھی کئی مسائل ہیں جس سے انسان کبھی نہ کبھی مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، تو ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگے ہیں جو کہ آپ روز کریں تو بھی صحیح، لیکن اگر خاص جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ آسان عمل کر لیں، اس عمل کو کرنے سے مشکل میں سے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور آپ کے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے۔ 1 منٹ بھی اس مسئلے کا نہیں ہے، اس وظیفے کا نہیں ہے، عمل کا نہیں ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز جب ہوگی، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ والآخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے تیسرا کلمہ اس کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ اور آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تیسرے کلمے کی برکت سے آپ کی ہر کام میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ اگر کوئی بھی منہ سے الفاظ نکالیں گے، اپنی حاجت سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس ٹیم کے تمام ممبرز کے لیے، تمام ویورز کے لیے، تمام سبسکرائبر کے لیے، تمام لائک کرنے والوں کے لیے، تمام ان لائک کرنے والوں کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، کیونکہ جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو ان لائک کرنے والوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے۔ تو آپ نے ضرور دعاؤں میں شامل کرنا ہے سب کو، اور خود بھی دعاؤں میں شامل ہو جانا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج آپ لوگوں نے ایک دن ہے آپ کے پاس، جلدی سے کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھواتے جائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد دعا میں شامل ہوتے جائیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام خصوصی دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا. ایک ایک کا نام دعا میں لکھ کر شامل کیا جاتا ہے. تو اپنا نام آپ جیسے جیسے لکھواتے ہیں ہم آپ کا نام کمنٹ سے اتار کر لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں. اپنا نام ضرور شامل کروائیں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.